والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز۔ ایک ایمان والے کو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کا کوئی بھی معاملہ ہو اسے یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے رب اور رسول نے کیا فرمایا۔ آج دنیا کی رنگینیوں میں آپ دیکھیں نا، آج ایک مسلمان جب کافروں کی زرق برق، گاڑی بنگلے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے تو انسان کا دل مائل ہو گیا اور دیکھو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ کچھ نہیں۔ کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے، مر گیا سب ختم، اور مومن کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی آخرت کی زندگی، اصل زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کافروں کی خوشی کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرنے لگا۔ اسی ہندوستان کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے کافروں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جیسے کافروں کے یہاں سسٹم ہے ہاتھ جوڑنا، مسلمان بھی ان کے دباؤ میں آ کر ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، نمسکار، پتہ نہیں، استغفر اللہ، یہ سارے الفاظ بولنا شروع بھی کر دیا۔ یاد رکھے کافروں کے دباؤ میں نہ آئے کبھی اس طور پر، بلکہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کا حکم اس کے بارے میں ہے کیا، اور بس اللہ پہ بھروسہ کرنا، میرا رب میری مدد کرنے والا، بس کچھ نہیں۔ آپ سوچیں آقا علیہ السلام کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ کتنا مضبوط تھا۔ جب عرب کے کافر جب آقا علیہ السلام ہجرت کیے مکے سے نکلے نا، کافر پیچھا کرتے کرتے آئے، آقا علیہ السلام جس غار میں رکے تھے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر منہ پر آ گئے، بس نیچے دیکھے تو کام ہو جائے گا ہمارا۔ آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ اسی طرح پر آپ دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کا سسٹم کیسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا، دیکھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ماں باپ کی بھوک اور پیاس کو دیکھا، پریشان ہو گیا، تڑپ کے گھر سے نکل گیا اور جنگلوں میں چلا گیا۔ اور اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ میرا شوہر اس غم کی وجہ سے گھر کے باہر گیا، وہ بھی گم صدا ہو گئی، مصلی بچھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جا کر کے سیدھا آٹا کے لیے چکی ہوتی اس میں صاف سوکھ کیا، اس کو گھمانا شروع کر دیا۔ کیونکہ آج کل کی طرح فیسلٹی تو تھی نہیں، پہلے گیہوں کو لانا، اس کو گھمانا، پیسنا، تب
پہلے روز عورتیں نہ اسے گھماتی تھی، پیستی تھی، پکاتی تھی، لکڑی جلاتی، تب کھانا تیار. اور اسی طرح وہ شوہر کے ساتھ وفاداری اور محبت. آج سوچ لے ذرا کتنی فیسلٹی ہے ایک عورت کے لیے، کتنی فیسلٹی. گیہوں پیسا پسایا ملتا ہے کہ نہیں؟ آج کل تو جب موڑ نہیں تو باہر ہوٹل سے آگے. پہلے تو ہوٹل کا تصور تھا، بتائیے ذرا میرے کو. پہلے اسے پیسنا بھی ہے، پھر چولہا کے لیے لکڑیاں جو ابھی جنگل سے لانا، پھر بھی کبھی نماز چھوٹتی نہیں. اور آج کی عورت سے اگر کہہ دو نا تو کہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا پہلے کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی تھی؟ پہلے کی عورتیں اور بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی؟ آج تو بڑا آسان ہے کہ نہیں؟ بچہ زیادہ تنگ کرا، پٹ سے فون کر دے، باہر سے لے لیا نا، ہو گیا کام. پہلے کیا تھا؟ جنگل سے لکڑیاں لانا، چولہا جلانا، دھواں آنا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنا، تب جا کر کے روٹی ایک تیار ہوگی. پہلے کنویں سے پانی نکالنا، یہ کرنا، تب جا کے کپڑے دھلتے تھے. اور آج واشنگ مشین میں ادھر کپڑا ڈالے، ادھر یہ بھی ہو رہا، ادھر یہ بھی ہو رہا، پھٹ سے ٹائم ملا، بس اماں سے لگ گئی، بہن سے لگ گئی، یہ لگ گئی، ٹائم پاس. سسٹم. اصل میں آج عورتوں کو اپنے شوہروں کے تئیں محبت اور لگاؤ ہے. صرف ایک فارمیلٹی اور ایک کنٹراکٹ بیس سے ساری چیزیں گزر. بہرحال اس عورت نے دیکھا کہ میرا شوہر پریشان. اب اس کے بعد اس نے تنور کو جلایا، چکی صاف کی، ساری چیز. آ کر کے کیا دیکھتی، چکی جو ہے نا اس کے ارد گرد اتنا سارا آٹا آ گیا، لوٹ آ گئی. گئی اور جا کر کے اسے گوندی، اور گوند کر کے جا کر کے تنور کے پاس کی، وہاں بہت ساری روٹیاں یہی رکھی. اب شوہر جب آیا حیران پریشان، گھر میں دیکھا، آرام سے کھائے. پوچھا یہ آیا کہاں سے؟ کہا یہ جو گھر میں چکی نا اسی سے آٹا نکل رہا. آپ نے اس طرح کے آٹا نکلتا جا رہا، اسی طرح آٹا نکلتا جا رہا. صحابی نے سوچا یار یہ آٹا آ کہاں سے رہا؟ انسانی فطرت. اسے اٹھایا، کچھ نظر نہیں ہے. سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں ایسے ایسا معاملہ پیش آ گیا. غیب کا نبی یہ نہیں کہا کہ یار مجھے کیا پتا تمہارے گھر کا معاملہ سمجھا رہا ہے، لیکن غیب کا نبی کہتے ہیں سن میرے صحابی، کہا وہ جو چکی سے آٹا آ رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اگر تو اس چکی کو نہ ہٹاتا، قیامت تک کھاتا، تب بھی اس چکی سے تیرا آٹا بند نہیں. بتائیے گا کہ ان کا اللہ پہ بھروسہ کتنا. اور آج ہمارا پیسہ، بینک بیلنس سب کچھ ہے، پھر بھی ٹینشن لگا، کیا ہو گیا؟ لگا ہے کہ نہیں؟ یار اس مہینے خرچہ کیسے چلے گا؟ اب یار اس کو اتنا دینا، اس کو وہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ہوتا ہے نا؟ پہلے لوگوں کے پاس بینک رہتی تھی کہ بینک بیلنس ہو. آج بینک بیلنس ہو کر کے بھی انسان کتنا ڈرتا، یا ایسا ہو گیا تو پھر اللہ پہ بھروسہ ہے ہی. اگر یہ ہو جائے کہ میں رب کی راہ میں دوں گا، اللہ مجھے ایک کے بدلے 10 کا بھروسہ اللہ دے گا. لیکن بھروسہ کہاں رہ گیا؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ روزے سے تھی اور شام کا وقت ہوا افطار کا. ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ خوشی تو اللہ کے نام پہ خوشی. آج ہمارا معاملہ یہ کیا شیخ اپنی دے، ارے سب چھوڑو، دعوتوں میں جاتے ہیں وہاں دیکھو ذرا ایسا نوچتے ہیں، اور بفر سسٹم ہو تو ایسا نوچتے ہیں کہ جیسے ملے گا ہی نہیں. بہرحال فقیر نے مانگا، آپ نے اپنے خادمہ کو کہا اسے اٹھا لے، دے دیے. ابھی تھوڑی دیر گزری، اس وقت کی جو ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی نا، اس نے 7 روٹی اپنے خادمہ کو لے کر کہا جاؤ رابعہ کو دے آؤ. وہ آئی، آ کر دی.
حضرت رابعہ کے خادمہ نے پوچھا کہاں سے؟ کہا وہ فلاں ملکہ نے بھیجا۔ کہا دیکھو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا اس میں 7 روٹیاں ہیں۔ کہا واپس کر دو، کر دی ہماری روٹی گئی واپس لے کے ملکہ کی جو خادمہ ہے جو لے کے چلی گئی، جا کے اپنے ملکہ کو بتائی کہ ایسا ایسا اپنے رابعہ نے کہا کتنی روٹی؟ کہا 7 نہیں 10 روٹی دو۔ 10 روٹی دی اور جا کر کے وہاں پیش کی حضرت رابعہ بصریہ کی خادمہ کو دیا۔ رابعہ بصریہ کے بتائی کہ اس طرح آیا یہ روٹی۔ کہا جنہوں کتنے؟ 1 2 3 4 10۔ کہا یہ اپنی روٹی رکھ لیا۔ خادمہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ 7 دی اس نے بس لکھے 10 کی۔ رابعہ سے پوچھا ہے ملکہ یہ بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو 7 روٹی دی اور آپ نے کہا یہ میری نہیں 10 دی، تو کہا یہ میری۔ کہا تو نے اللہ کے فرمان کو نہیں پڑھا؟ ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہا کہ جو ایک نیکی کرے اللہ اسے 10 سے دے۔ کہا میں نے اللہ کی راہ میں 1 روٹی دی تھی، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، مجھے 1 نہیں 10 روٹی۔ آج ہمارے اوپر بھروسہ ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھے ذرا، 10 روپیہ بھی دیتے ہیں نا اس میں پچھتاوا کر دے یار چلا گیا۔ 10 روپیہ دے کر بھی سکتے یار گیا۔ اصل میں اس میں کچھ بلا ضرورت مانگنے والوں کا بھی معاملہ ہے۔ آج ضرورت مند جلدی نظر کا ویسے بھی اتنے فیسلٹی والے دور میں کہ اللہ نے اتنی دولت کی، کون بھوکا سوتا ہے؟ بتاؤ ذرا۔ پہلے 3 دن تک روٹیاں نصیب نہیں ہوتی، کھانے نصیب نہیں، آج کہاں ہوتا ہے؟ ایک سے کہ مرغ مسلم کھاتے دبا کے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دی اور اس دور میں ترقی بھی بہت ہو گئی، لیکن انسانیت ترقی نہیں کی۔ انسان آپ دیکھ لو ذرا، 2 آدمی ساتھ میں بیٹھے ہو، پکے دوست سے نا، دیکھ لینا دونوں آپس سے باتیں نہیں کر رہے ہوں، دونوں موبائل میں لگے، دیکھ لو ذرا۔ یہ ہے آج انسانیت ختم ہو۔ اللہ رحم، اللہ پاک کہنے سنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔